اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ یہ بھی بنا لیا جاتا ہے کہ اگر بلی، ہم کہیں سفر پر ہو رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، اگر بلی ہمارا راستہ کاٹ دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے میرے سامنے نحوست گزری، اب میرا یہ کام نہیں ہونے والا، ارادہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ردته الطیرہ عن حاجتی فقد اشرک، کہ جس کسی کو اس کے کام سے یہ بدشگونی روک دے اس نے شرک کیا۔ ایک بلی کیا، 1000 بلیاں آپ لے لیں، اور 1000 بلیاں کیا، یہ تو جانور ہیں، اگر ہزاروں لاکھوں انسان مل کر بھی آپ کا نقصان کرنا چاہیں تو رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارا وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ کیا عقیدہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اس بات کو جان لو، اس بات کا علم اچھی طرح حاصل کر لو کہ پوری ایک بلی تو کیا، پوری امت بھی مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے اوپر غم کے سائے منڈلانا چاہے، تمہارے اوپر حادثاتی دور گزارنا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ اتنا ہی تمہارا فائدہ پہنچائیں گے جتنا فائدہ کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اس بات کا بھی علم اچھی طرح حاصل کر لو کہ پوری انسانیت مل کر، پوری امت مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے تو اتنا ہی نقصان کرے گی جتنا نقصان کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نہ بلی راستہ کاٹے گی، نہ کوا کچھ بولنے سے کچھ ہوگا، نہ الو کے پکارنے سے کوئی حادثات اور آفتیں آئیں گی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کا کرشمہ ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور حضرات، اسی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو طرح طرح کی چیزوں کو لے کر طرح طرح کے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، جیسے 786 ایک نمبر ہے 786، اس کو اپنے گھروں کے سامنے لٹکاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر لٹکاتے ہیں، اپنے مکانوں پر لٹکاتے ہیں، اپنے دکانوں پر لٹکاتے ہیں، شاپنگ مالوں پر لٹکاتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتائیے آسمان سے جو آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا 786 کی شکل میں نازل ہوئی؟ جی ہاں، 786 کی شکل میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں، غلط بات ہے حضرات۔ بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا 786 کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بلکہ ہندوؤں کے بھگوان کا نام ہے۔ تو اگر آپ حروف ابجد کو اگر آپ نمبرات سے جوڑنے لگیں گے، الف با کے ساتھ جوڑنے لگیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بلکہ تو ہندوؤں کے بھگوان کا نام ہے۔ قرآن جو نازل ہوا وہ الفاظ میں نازل ہوا، حدیث اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی وہ الفاظ کی شکل میں بیان فرمائی، نمبرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نام عبداللہ ہو تو میں آپ کو کہوں گا 2006، کوئی اس طرح کہے گا کسی کو کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہو اور اس کو نمبر کے ذریعے پکارا جائے؟ اس طرح انسان برداشت کرے گا؟ یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ تو شریعت نے بھی اس کو ناقابل برداشت کہا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارے معاشرے میں بعض حضرات ایسے انگوٹھی پہنتے ہیں، کون سے کلر کی؟ فیروزے کلر کی، اور کیا تصور ہوتا ہے یہ انگوٹھی سے میرے فائدے ہوں گے، یہ انگوٹھی مجھے حادثات سے بچائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو درگاہوں کے مجاور ہوتے ہیں اور بابائیں ہوتے ہیں، 10 انگلیوں میں 10 انگوٹیاں ان کی ہوتی ہیں، اور ہر انگوٹھی کا الگ الگ کارنامہ ہوتا ہے، یہ فلاں کام کرنے والی ہے، یہ فلاں نقصان کو دور کرنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فیروزے کلر کی ایک انگوٹھی کیا، حجر اسود بھی اٹھا کر آپ گلے میں لٹکائیں تب بھی آپ کے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں۔ کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ حجر اسود کے سامنے تشریف لے گئے، اس کو بوسہ دینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔
اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک سنگ ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتا تھا تو تجھے کوئی کبھی میں بوسہ نہیں دیتا، اس لیے کہ تو کسی فائدے کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ فیروزی کلر کی انگوٹھی آپ کا کیا فائدہ اور نقصان کرے گی؟ اسی طرح سے بعض حضرات ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب نیا گھر بناتے ہیں تو واستو کے نظریے کے مطابق گھر بناتے ہیں، کسی بابا کے نظریے کے مطابق گھر بناتے ہیں، کسی قبر کے مجاور کے مطابق گھر بناتے ہیں، اور وہ جو چیز جہاں سیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے وہی چیز سیٹ کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف ورزی ہم کریں گے تو گھر میں مصیبتیں ٹوٹیں گی، پریشانیاں آئیں گی، گھر میں مصیبتیں ہو جائیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے ہم کیا دیکھتے ہیں، جب کبھی کوئی نیا گھر بناتا ہے تو بکرا ذبح کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے بکرا ذبح کرنے کا؟ اللہ والے بھی ہیں، اللہ کے شکرانے کے طور پر ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے بکرا ذبح کرنے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں جو شیاطین بسے ہوئے ہیں، اس گھر میں جو جنات کا بسیرا ہے، یہ اس کو ذبح کرنے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ اندھ وشواس ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن نے ہم کو کیا عقیدہ دیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے انسانو، اس حقیقت کو اچھی طرح جان لو کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں تکلیف سے دوچار کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خیر اور بھلائی نازل کرنا چاہے تو رب العالمین خیر اور بھلائی بھیجنے پر پوری طرح قادر ہے، اور اس کی خیر اور بھلائی کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔